بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 25 مارچ 2021 ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ کل 26 مارچ کو مریم نواز صاحبہ نے نیب میں پیش ہونا ہے۔ اس حوالے سے مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا اور ضمانت قبل از گرفتاری بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اور اس پہ مجھے میرے خیال میں تبصرہ اور تجزیہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آج سے 5-6 روز قبل مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کی تھی اور اس میں مولانا فضل الرحمن نے یہ اعلان کیا تھا کہ پی ڈی ایم میں شامل تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ریلی کی صورت میں نیب کے آفس تک جائیں گے۔ اب اس حوالے سے ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمن خود ریلی کے ساتھ جا کر اپنے کارکنوں کی قیادت کریں گے، یعنی وہ مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پہ جو کہ کل ہونی ہے، مولانا فضل الرحمن اپنے کارکنوں کی خود قیادت کریں گے۔ What does that mean؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن عملاً ذاتی باڈی گارڈ بن چکے ہیں مریم نواز کے اور شریف خاندان کے۔ اب ناظرین اس کے کئی پہلو ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمن خود ریلی کی قیادت کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ مریم نواز کے جاتے ہیں نیب کے آفس تک، تو اس صورت میں پہلو تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پہلو ناظرین اس کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن ایک خاص مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں مسلکی اختلافات پہ بات نہیں کیا کرتا، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ایوائڈ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور ایک حقیقت ہے کہ فضل الرحمن جو ہیں وہ ایک خاص مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام مسالک میں جتنے بھی مسلک ہیں ان میں بہت بڑے بڑے سکہ علماء موجود ہیں، معتبر علماء موجود ہیں۔ جس مسلک پہ بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو اس مسلک کے علماء کی اپنی خدمات ہیں، کتب لکھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتب لکھی ہیں، لٹریچر لکھا ہے، تو اس سے قطعی طور پہ انکار ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمن جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تاریخی اعتبار سے اگر ان کی بھی خدمات ملاحظہ کی جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ میرے خیال میں اب اس مسلک کے علماء کو خود مولانا فضل الرحمن سے اظہار لا تعلقی کر دینا چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمن اس شخصیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس شخصیت کی ترجمانی کر رہے ہیں، ایز اے پروٹیکٹر ان کے لیے جو ہے نا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں ان کی جائیدادیں نکل آئی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی وکالت کرنا اور پھر ان کے مسلک کے علماء کا اظہار لا تعلقی نہ کرنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں وقت ہے کہ ان علماء کو سامنے آ جانا چاہیے۔ اب ناظرین دوسرا پہلو ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے، ٹھیک ہے، آپ تھمبنیل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ فضل الرحمن اور مریم نواز جو ہے نا کس راستے پہ چل نکلے ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر نیب آفس جانے والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے ناظرین کہ یورپ کی اگر آپ 300-400 سالہ پرانی تاریخ کا جو ہے نا مطالعہ کر لیں، کتب کا اگر آپ مطالعہ کر لیں، تو آج کی پاکستان کی جو سیاست ہے، شریف اور زرداری خاندان نے جو پیٹرن اڈاپٹ کیا ہے ناظرین سیاست کا،
بعین ہی وہی ہے جو آج سے 300-400 سال پہلے یورپ میں مروجہ تھا۔ یورپ میں یہی پیٹرن تھا۔ ہوتا کیا تھا ناظرین، اس وقت ایک بادشاہ ہوتا تھا، ایک ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، یعنی کہ طبقہ اشرافیہ۔ اب یورپ کے مختلف ممالک تھے، ہر ملک میں ایلیٹ کلاس یا طبقہ اشرافیہ کی تعداد مختلف ہوتی تھی۔ کسی ملک میں لیٹ سپوز اسپین میں 200 ہو گئی، برطانیہ میں 300-400 ہو گئی، فرانس میں 400-500 ہو گئی، تو 200 سے لے کے 500 تک ہر ملک میں جو ہے ایلیٹ کلاس کے طبقے کی تعداد ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ خود ٹیکس سے مستثنا ہوتا تھا، اور جو ایلیٹ کلاس تھی 200-300-400-500 لوگ تھے، انہیں بھی ٹیکس سے ایگزمپشن حاصل ہوتی تھی، یعنی وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ اب ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی بادشاہ اور ایلیٹ کلاس کے راستے میں؟ وہ ہوتا تھا چرچ، ان کے جو پادری تھے۔ تو بادشاہوں نے اور ایلیٹ کلاس نے کیا طریقہ واردات شروع کر دیا کہ پہلے چرچ کو جو ہے تحائف بھیجنا شروع کر دیے، اس کے بعد ان کو اقتدار میں حصہ دینا شروع کر دیا۔ جب ان کو اقتدار میں حصہ دینا شروع کیا تو اس کے بعد ان پادریوں کو جو ہے اقتدار کی لت پڑ گئی، اقتدار کی ہوس میں وہ مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جو بھی بادشاہ ان کو اقتدار میں حصہ دیتا، وہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں وہ پادری اور وہ چرچ جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتے تھے، چونکہ ان بادشاہوں کی پالیسیاں ظالمانہ تھی۔ اپنے لیے اسباب تعیش پیدا کرنا ان کا مقصد تھا، اور وہ کرپشن کرتے تھے۔ تو جب بھی چند دانشور اٹھتے تھے اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اور لوگوں کو باہر نکالتے تھے، تو ایسی صورتحال میں جو چرچ ہوتا تھا، جو پادری ہوتے تھے، وہ سامنے آ جاتے تھے، مختلف دلائل دیتے تھے، اپنے مذہب کے حوالے سے وہ فتوے دیتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا خدا کی تقسیم ہے بھائی، چند لوگ جو ہے نا آپ پہ حکمرانی کریں گے اور آپ رعایا بنیں گے، اور انسانی معاشرہ انسانی جسم کی مانند ہے۔ آنکھ کا اپنا ایک فعل ہے، فنکشن ہے، ہاتھ کا اپنا ہے، کان کا اپنا ہے۔ اس طرح کے دلائل دیتے تھے کہ انسانی معاشرہ بھی انسانی جسم کی طرح ہے، کہ ہر عضو کا جو ہے، ہر آرگن کا جو ہے الگ فعل ہے۔ اس لیے جو ہے نا کچھ لوگ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رعایا بننے کے لیے۔ تو آپ کو خدا نے، اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے، آپ اس پہ صابر و شاکر رہے۔ یہ چرچ کے دلائل ہوتے تھے۔ یعنی جب بھی بادشاہ مشکل میں ہوتا تھا کرپشن کے معاملات کے حوالے سے، اور عوامی غیظ و غضب کا شکار ہونے والا ہوتا تھا، یا جب وہ ایکسپوز ہوتا تھا، تو یہی پادری اس کے سامنے آتے تھے، کیونکہ انہیں اقتدار میں حصہ دیا جاتا تھا۔ مریم نواز نے، نواز شریف نے، آصف زرداری نے آج تک یہی پیٹرن اڈاپٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمن کو قابو کیا، 1988 سے انہیں وزارتوں کی جو ہے نا ہوس میں مبتلا کیا۔ تو اس لیے جب بھی یہ مشکل میں آتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے ان کی حمایت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے کرپشن کے معاملات کو وہ سیاسی انتقام سے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان دو خاندانوں نے اور مولانا فضل الرحمن نے آج ہماری سیاست کو اسی ڈگر پہ روانہ کیا ہے کہ جن روایات کو آج سے 200-300 سال پہلے، 300-400 سال پہلے جو رائج تھی یورپ میں، اور انہوں نے بعض ازاں جو ہے مختلف تجربات کے مراحل سے گزرتے ہوئے ان روایات کو ترک کر دیا، لیکن ہماری سیاست آج وہاں سے گزر رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ماضی میں جو بادشاہ چرچ کو اقتدار میں حصہ نہیں دیتا تھا، اس وقت بھی چرچ جو ہے نا ان کے خلاف فتوے جاری کرتے تھے۔ جیسے مولانا فضل الرحمن آج عمران خان صاحب کے خلاف یہودی ایجنٹ، یہودیوں کا سہولت کار، قادیانیوں کا ایجنٹ اور قادیانیوں کا سہولت کار کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک غفور رحیم کریم ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے گا، کیونکہ ہم بھی اللہ پاک کی تخلیق ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔